ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتا ہے اس کا خون کسی پر حلال نہیں ہے مگر تین چیزوں کے ساتھ۔ النفس بالنفس، ایک ہے اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا ہے الثیب الزانی، شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں اللہ رب العالمین نے رجم رکھی ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہے التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی بغاوت کر دیتا ہے، اس کے خلاف خروج کر دیتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی کا خون کلمہ پڑھنے والے کا وہ حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے کا مطلب ہے کہ وہ حرام ہے مسلمان پر۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ او کائنات کے لوگوں، یقیناً تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے خون اور تمہاری عزتیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور امام الانبیاء کے یہ لفظ بھی ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، سب کے سب مسلمان دوسرے مسلمانوں پر ان کا خون، ان کا مال، ان کی عزت حرام ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا سنگین معاملہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرنے میں جو ہے نا کوئی مسئلہ ہی نہ سمجھیں، اور جس کو چاہیں صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وہ اس کی جان لے لیں، اور بہیمانہ انداز میں جو ہے نا وہ قتل عام کی جرت لوگوں کے اندر پیدا ہو، اور ہوں وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں۔ یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے، کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے اسلام میں؟ مالک الملک نے قرآن مجید میں ایک نفس کو، ایک جان کے قتل کرنے کو اللہ نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دی ہے۔ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی ہے۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا لزوال الدنیا احوان علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک ساری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا، یہ اللہ پر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا ہے، ناحق کسی مسلمان کا خون کرنا ہے۔ تو یہ نصوص کتاب و سنت کی میں نے چند پڑھی ہیں جن سے ہر مسلمان یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسلمان کی جان، اس کی عزت، اس کا مال اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے دوسرے مسلمانوں پر حرام کر دیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے نا کہ یہ حرام کوئی نہیں، یہ حلال ہے اور ہمیں قتل کرنے کا حق حاصل ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے مفادات کی خاطر، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جو ہے نا وہ اپنے مزاج کو تسکین دینے کے لیے، تو پھر اس بندے کو جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا بندہ ایمان والا نہیں رہے گا کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آپ کے فرامین کا انکار کر دیا ہے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو جو حلال سمجھ لے وہ مسلمان رہے گا بھلا؟ تو یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج
کچھ لوگ وہ اس اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے نبی کے فرامین کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں اللہ کے دین کی، نہ اللہ کے فرامین کی قدر و قیمت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر و قیمت، نہ ایک مسلمان کی جان، خون اور اس کی عزت کی قدر و قیمت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یاد رکھیں یہ لوگ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، قصداً ارادتاً جان بوجھ کر قتل کرے گا، اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فِيهَا، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب، غصہ اس پر نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت برسے گی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ان فرامین کو پامال کرنے میں جسارت کرتے ہیں، مسلمانوں کے خونوں کو اور ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، جب چاہتے ہیں پامال کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اور اپنی جو ہے نا وہ آخرت کو دنیا کے چند مفادات کی خاطر تباہ کرنا، یہ کوئی انسانیت اور کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ مسلمان ایسے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ حد سے زیادہ، یہ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کر دی ہے، پھر اس کے ٹکڑے کریں اور اس کو ٹکڑے کر کے اس کو آگ میں جلا دیں، اور اس کا نہ جنازہ پڑھا جائے، نہ اس کو کفن دیا جائے، اور نہ اس کو غسل دیا جائے۔ یہ چیزیں فرض ہیں مسلمانوں پر۔ تو یہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ لاشوں کی بے حرمتی، اسلام میں تو کافر کی لاش کی بے حرمتی کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ کافر کو مسلح کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو یہاں پر لاشوں کو جلانا، قتل کرنا، ٹکڑے کرنا، یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ نندیں اور ساس اٹھتی ہے، وہ بہو کو اٹھ کر قتل کر دیتی ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ کسی کو اٹھ کر قتل کر دیتا ہے، اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے ان کبھی حرکتوں سے اللہ کو غصہ نہیں دلانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ کی تعلیمات کو چیلنج کرنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، وہ اپنی اصلاح کریں اور چند مفادات کی خاطر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تکذیب کا رستہ اختیار مت کریں۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔